الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے لیلۃ القدر یعنی شب قدر، جس کی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے. اس وقت ہم رمضان کی آخری گھڑیوں میں موجود ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ رمضان گزر گیا. ہر روز نئے ارادے باندھتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش میں ہم آخری عشرے میں پہنچ چکے ہیں. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جو ارادے باندھتے تھے ان میں سے شاید سب پہ ہم عمل نہیں کر پاتے تھے، اور پھر ہم اگلے دن پہ چھوڑ دیتے تھے کہ انشاءاللہ آج کے دن پہ ہم اپنے وقت کی مزید قدر کریں گے. لیکن پھر ایسا لگتا تھا کہ مزید بھی نیکیاں ہو سکتی تھی، مزید بھی عمل ہو سکتے تھے، پھر وقت ضائع کر دیا. لیکن اب جو ہمارے پاس وقت ہے وہ بہت ہی مختصر سا بچا ہے، چند دن ہیں، طاق راتیں ہیں، اور ان کی جو قدر ہے وہ بہت زیادہ کرنی ہے. اور اس کے لیے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی نیکیاں جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں اور برائیوں سے بچنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو ہم بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اور ارادوں کو لے کر انشاءاللہ یہ آخری جو چند دن بچے ہیں ان کو اپنانے کی، منانے کی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ہم لیلۃ القدر کی بات کرنے والے ہیں. لیلۃ القدر جو ہے بہت ہی خاص رات ہے. وہ رات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جو رات برکتوں والی کہا گیا، جس رات کو سراسر امن اور سلامتی کہا گیا. سورہ قدر جو ہے وہ اس کے نام پہ اتری، جس میں اس کے حوالے سے بتایا گیا، اس کی وضاحت کی گئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں. یہاں روح سے مراد روح الامین ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 3 باتیں بتائیں جو لیلۃ القدر کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں. اس میں پہلے یہ بات بتائی گئی کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا، تو اس اعتبار سے یہ رات بہت ہی خاص ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے آخری کتاب، اپنا عزیز عظیم پیغام، اپنا کلام جو ہے وہ اتارا. اور وہ رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اور پھر مہینہ کون سا ہے؟ رمضان الکریم کا مہینہ ہے، جس کو تمام مہینوں پہ جو فضیلت حاصل ہے. پھر جس نبی پر نازل ہوئی، نبی جو ہے تمام انبیاء پہ ایک خاص مقام رکھتا ہے، جو فرشتہ لے کر آیا اس کا ایک خاص مقام ہے. اور پھر جس امت پہ اتری اس امت کا ایک خاص مقام ہے. اور امت میں سے بھی وہ لوگ خاص ہیں جنہوں نے اس کتاب کو اپنا لیا، تھام لیا، اس کو سمجھ لیا. سبحان اللہ. تو اگر کوئی اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھام لے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے. تو اس اعتبار سے لیلۃ القدر بہت خاص ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس میں فرشتے اور روح الامین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں وہ لے کر فرشتے اترتے ہیں.
اور اس میں جو بھی اگلے پورے سال میں ہونا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر لکھ رکھی ہے، آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ اس کا جو سالانہ ذمہ داریاں دینی ہوتی ہیں فرشتوں کو، اور جو سالانہ ہماری زندگیوں میں آنے والے دنوں میں سارا کچھ ہونا ہوتا ہے کہ کون کس کو زندگی میں اضافہ ہوا، کس کی زندگی جو ہے وہ کم ہو گئی، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، یعنی سب جو ہماری زندگی میں ہونا ہے وہ سب جو ہے وہ اس رات اتارے جاتے ہیں، تمام فیصلے اس رات کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس رات کو کہا گیا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ جس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے نا، برکت ڈال دیں، وہ بہت خاص ہو جاتی ہے۔ برکت کے مفہوم میں جائیں تو بہت گہرا ہے۔ تو جیسے ہر کوئی انسان جو ہے نا وہ دعا بھی کرتا ہے جس میں برکت کی، علم میں برکت کی، صحت میں برکت کی، تو برکت کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت، ایک خاص مدد شامل ہو جاتی ہے۔ چیز وہ ہمیں معمولی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں برکت آ جاتی ہے تو وہ بہت خاص ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات جو ہے نا، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک برکت رکھی ہے، اور یہ کہ یہ سلاسل سلامتی ہے، یعنی اس میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنکریوں کی تعداد کے برابر۔ تو اب دیکھیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتنی خاص مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ وہ جب اتنے تعداد میں فرشتے اس زمین پر اتریں گے تو یقیناً یہ خاص رات ہوگی، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر رہے ہوں گے، نیچے اللہ کے بندے اللہ سے توبہ کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ استغفار کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ رات بہت خاص ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس رات میں جو ہے وہ خصوصاً اس رات کا تعلق جو ہے وہ بخشش کے ساتھ رکھا گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، جس میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ میں جب اس رات کو پاؤں تو میں اس پہ کیا عمل خاص کروں؟ تو آپ نے انہیں جو دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس میں سے جو میسج نظر آتا ہے وہ بخشش کا آتا ہے کہ یہ رات جو ہے نا خاص اللہ تعالیٰ کی بخشش کو مانگنے کی ہے، اپنے آپ گناہوں کو جو ہے وہ ریموو کروانے کی ہے، دھلانے کی ہے۔ اور جو اس رات پہ کہتے کہ م، اس رات سے محروم رہ گیا، وہ مکمل مطلب وہ ضائع ہو گیا، اس نے آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ کچھ نہیں پایا، وہ اصل واقعی میں محروم ہو گیا، جو اس رات کو پا کر بھی اس کی برکت کو نہ سمیٹ سکا، جو اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں لیلۃ القدر نصیب ہو۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ اسلاف جو ہے نا وہ شروع سے رمضان کے شروع سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرنا ہے، یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کرنا۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب کرنا، تاکہ اس دن کی جو خاص برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں۔ اور پھر ایک خاص جو بات اس کے ساتھ رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، اس قسم کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھیں نا تو بہت کم احادیث ہیں جس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تعداد جو ہے وہ واضح کی ہو، یا جیسے اذکار میں کہا گیا ہو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر کہ کوئی کوئی بھی یعنی ایسا ذکر جس کی جو ہے اجر میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کوئی لمٹ بتائی ہو، بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں بہت بن چکی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی نا، اس کی وسعت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر یہاں پہ 1000 مہینوں کا اندازہ لگایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 80 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہمیں سے شاید کسی کو 80 سال نصیب ہوں زندگی کے یا نہ ہوں، اور 80 سال اگر ہمیں نصیب بھی ہو جائیں تو کیا ہمارے سارے 80 سال میں ہم کیا اتنی عبادت کر لیں گے؟ اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ ہم تیسرا حصہ عبادت کریں گے اگر ہم فرائض پورے نبھاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور یہ سب چیزیں، لیکن 80 سال مسلسل عبادت کنسیڈر ہوگی اگر ہم لیلۃ القدر کو پالیں گے۔ سبحان اللہ، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں وسعت رکھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پہلے پارے میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اجر کو بڑھانے کی بات کی وہ اس طرح سے سمجھائی کہ جیسے انسان جو ہے وہ ایک بیج لگاتا ہے زمین کے اندر، تو وہ زمین جب اس میں سے جب پودا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی وضاحت کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیکی جب کرتے ہیں کس طرح سے پھلتی پھولتی ہے، اس کی اگزامپل جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے دی، جیسے اگزامپل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دی جیسے کہ جن چیزوں کو ہم خود اپنے سامنے ہوتا دیکھتے ہیں۔ جیسے گندم کا بیج جب ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس میں سے جو ہے ایک کومپل نکلتی ہے، اور ہر کومپل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں جو ہے وہ 100 دانے ہوتے ہیں۔
اور اس طرح سے جو ایک دانہ ہے وہ کس طرح سے 700 دانے بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ اگزامپل دی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے لیے یقین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کی نیکیوں کے ساتھ میں سلوک کرتا ہوں، اس میں جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، اس کو میں اسی طرح سے بڑھاؤں گا جس طرح سے گندم کے دانے کو، ایک دانے کو 700 تک بڑھا دیا۔ اور اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے جو کہتے ہیں نا بہت بڑے ہیں، وسعت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی عطا کر دیں اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو نیکی کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ اجر دیں گے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی مومن جو ہے وہ یقین کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرتا ہے اور اس پہ امید بھی رکھتے ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس چیز سے بھی ڈرتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں لوگوں کے لیے نہ کروں، یعنی وہ اپنے اندر اخلاص لانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کی مزید آگے چلیں، اگر فضیلت پہ دیکھیں، اس میں جو احادیث اترتی ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اس رات زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ کس مقصد کے لیے فرشتے اترتے، جیسے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ فرشتے برکت اور رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس رات کی بہت زیادہ برکت کی وجہ سے اس میں کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے برکت و رحمت کے نزول کے ساتھ اترتے ہیں، جیسا کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اترتے ہیں، مجلس ذکر کو گھیر لیتے ہیں اور سچے طالب علم کی تعظیم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ جو علم کا طالب ہے، علم کو سیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں، تو آپ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے ضرور خوش ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس نیکی کو قبول کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں اس وقت برسا رہے ہوں گے، اور فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے کیونکہ ہم علم کی بات کو سیکھنے کے لیے موجود ہیں، اور ہمیں کئی احادیث جو ہیں وہ اس بات کی دلیل جو ہے وہ دیتی ہیں کہ علم کو حاصل کرنا اور سکھانا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس رات میں بھی جو ہے بتایا گیا کہ مجلس ذکر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ پھر شب قدر کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں کس رات میں، ہمیں کیسے پتا چلے شب قدر ہے کون سی؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے جو شب قدر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ بتایا گیا تھا، یعنی بتایا جانے لگا، لیکن ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے دیکھا دو لوگ جو ہے وہ جھگڑ رہے ہیں، اور ان کے جھگڑنے کی بنا پر جب میں انہیں بتانے ہی والا تھا تو میرے ذہن سے اس علم کو اٹھا لیا گیا اور میں بھول گیا کہ وہ مجھے رات جو ہے وہ کون سی بتائی گئی تھی، اور پھر کہا کہ شاید اس میں ہی ہمارے لیے بھلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو ہے وہ ہم سے چھپا دیا، مخفی رکھا، اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ کئی طاق راتوں میں عبادت کر جاتے ہیں اس ایک طاق رات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا جو ہے وہ کہا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ بخاری کی روایت ہے 2023 نمبر پہ۔ اور اس کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بتائی گئی کہ اس طرح سے مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ دل جمی کے ساتھ 5 راتوں میں خوب محنت کر لیتا ہے، خوب یعنی عبادت کر لیتا ہے۔ ليلۃ القدر کی اگر علامات کی ہم بات کریں تو ليلۃ القدر وہ رات ہے جس میں چاند تش کے ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے۔ ليلۃ القدر آسان اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، مطلب خوشگوار رات ہوتی ہے، ہلکی ہلکی ہوا، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس صبح کا سورج ایسے طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدم ہوتی ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ شعاعیں نہیں ہوتی ہیں، اور گول ایک طرح سے تخت نما جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ بس اس کی جو آپ کہہ لیں کہ احادیث میں ہمیں علامات نظر آتی ہیں وہ بس اتنی سی ہی آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور تھی، آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ اس رات جو ہے وہ گدھا یا پھر کتا جو ہے وہ نہیں بھونکتا، اور اس قسم کی ایک دو اور بھی مطلب سننے میں آئی جو لوگوں نے سن سن کے آگے آگے بیان کی ہوئی ہیں۔ اور یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ جو احادیث سے باتیں ثابت ہوتی ہیں نا وہ ہمارے اندر اتنی زیادہ رائج نہیں ہے۔
وہ بہت کم لوگوں کے پاس علم ہے، لیکن جو سنی سنائی باتیں ہیں نا وہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ ہمارے درمیان بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ تو ہمارے ہاں جب یہ تھا اسکول میں، جب ہم نے جانا تو سب نے آپس میں ڈسکس کرنا، اچھا کسی کے محلے میں یا کسی کے گھر میں کوئی قریبی کوئی کتے کی بھونکنے کی آواز تو نہیں آئی؟ پوری کلاس میں سے نہ کوئی ایک بندی ایسی ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ ہاں ہماری رات میں جو ہے وہ ضرور آواز آئی۔ تو کہنا کہ اچھا پھر شب قدر پتہ نہیں کون سی ہوگی کہ مطلب کہیں نہ کہیں ضرور یہ آواز آ جاتی ہے۔ تو اب جب دین کو سیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو کنڈیشن ہے ہی نہیں، یہ تو علامت ہے ہی نہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم خوب دل لگا کے محنت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں جو وہ لیلۃ القدر کر دیں۔ طاق راتوں میں تلاش کرنے سے مراد یہ ہے، جیسے آتا ہے نا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم علامات پہ غور و فکر کر کے باہر نکل کے چاند سورج ستاروں کو ڈھونڈنے لگ جائیں۔ اس سے مراد، تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خوب دل لگا کے عبادت کر لیں۔ ليلة القدر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی، ان کو اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو اس رات کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی ہی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو محروم رہ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ جو امام کے ساتھ جس نے شروع کیا اور امام کے ساتھ جس نے اختتام کی نماز کی، تو اس کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام رات جو ہے وہ قیام کیا۔ تو اس کے لیے میں پہلے بھی جیسے کہا کہ اگر آپ کے قریبی مسجد میں یا کہیں جو ہے وہ تراویح کا اہتمام ہے تو وہاں ضرور جانے کی کوشش کریں۔ وہ مزہ گھر میں نہیں آتا خود سے پڑھنے کا، جو جماعت کے ساتھ آتا ہے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آخری دنوں میں آپ کوشش کریں، اگر آپ کو اپنے قریبی ایسی مسجد ملتی ہے تو ضرور شرکت کریں۔ اللہ کے گھر میں جا کر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے ایمان کی۔ اور اتنی پیاری حدیث ہے جس میں آتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ نہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے سختی کی کہ مساجد میں عورتوں کو نہ لے کر جایا جائے، لیکن آپ نے اس چیز سے منع کیا کہ انہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں وہ استعمال کیے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک خاص ہی رحمت ہے، ایک برکت ہے، دعائیں کی جاتی ہیں اور ایمانی لیول جو ہے وہ ظاہری بات ہے بڑھتا ہے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جانے کی ہی ترغیب دی۔ لیکن اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بند سنور کے نہ جایا جائے، خوشبوئیں لگا کے نہ جایا جائے، پردے کا خصوصاً خیال رکھا جائے، الگ راستہ استعمال کیا جائے۔ یہ سب چیزیں جب مد نظر ہوں گی تو انشاءاللہ اس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پردے کا انتظام تو ہوتا ہی ہے، تو وہ ہونا ضروری ہے، یعنی الگ ہو، عورتوں کا الگ ہو، مردوں کا الگ ہو، تو ایسی جگہ پر جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی۔ اور لیلۃ القدر کے حوالے سے ہمیں اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں جس میں کچھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رات کو ہے، یعنی کچھ احادیث ایسی ملتی ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں، جس میں 27ویں کو خصوصاً جو ہے وہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ 23ویں کی رات پہ بھی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ 23ویں رات جو ہے وہ شب قدر آئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے بھلا دی گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اس صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ 27ویں رات کو ایسا ہی ہوا، بارش آئی اور ہم نے صبح میں جب دیکھا، یعنی نماز کے بعد جب آپ کو دیکھا تو آپ کے ناک اور پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشانات تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آج اس بار جو ہے شب قدر وہ 23ویں رات میں تھی۔ تو ہمیں بہرحال کوشش کرنی چاہیے، رمضان کی ویسے ہی بہت ثواب ہے اور پھر طاقتوں کا الگ سے ثواب ہے، تو ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ملتی ہے کہ آپ کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اور اس میں ہم اگر چھوٹے چھوٹے اعمال کے حوالے سے دیکھیں تو خصوصاً ہمیں اس میں جو ہے وہ
نفل نماز پڑھنی چاہیے. نفل نماز کی جو ہے وہ خاص فضیلت آتی ہے کہ ہم قیام اللیل کریں اس میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رات کے قیام میں 100 آیات پڑھی وہ مردہ لوگوں میں شامل نہیں ہوگا. اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو 100 آیات اگر ہم بات کریں تو ہم 30 پارے کے لاسٹ والا اربع بھی اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے 100 ہو جائیں گی, یا اس میں تھوڑا مزید ہم صورتوں کو اضافہ کر لیں, یعنی جس کو زبانی صورتیں نہیں آتی. ورنہ کوشش کریں کہ آپ 30 پارہ ضرور حفظ کریں, تاکہ جب آپ کا دل کرے زبانی قیام کرنے کا تو آپ کچھ نہ کچھ سورات جو ہیں وہ قرآن نماز کے دوران پڑھ سکیں. تو 30 پارہ جو وہ ضرور حفظ کریں, کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ساتھ میں کوئی پارٹنر تیار کر لیں, اپنا کسی دوست کو ریڈی کر لیں, گھر میں سے کسی کو کر لیں, ایک دوسرے کو سنائیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی اور حفظ بھی ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس رمضان میں یہ بھی ارادہ کر لیں کچھ دن باقی ہیں تو شروع کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں. اور ورنہ لاسٹ بھی اب چھوٹی چھوٹی سورات کو دیکھیں تو وہ تقریباً سب کو آتی ہوتی ہیں. تو 100 آیات کم از کم ضرور اس رات میں انشاءاللہ قیام کرنا ہے, جس میں ہم ایک تو تراویح نماز پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن ہم خود اس طرح سے انشاءاللہ کریں گے. دوسرا عمل جو ہے وہ ہم اس رات میں صدقہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بے شک کم ہی کریں, لیکن رات میں ہم نے ضرور کچھ پیسے جو ہے وہ نکال کے سائڈ پہ اس نیت سے رکھ لینے ہیں کہ یہ ہم نے صدقہ کیا. اور جب وہ جمع ہو جائے لاسٹ پہ جو ہے وہ آپ کسی کو دے دیں, یا روزانہ بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دن میں کسی کو دے دیں. تو صدقہ جو ہے اس رات ہم خصوصاً نکالیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس رات میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کرنی ہے انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اگر کسی کی سپیڈ اتنی سلو ہے یا اس کی روانی نہیں ہے ابھی, تو وہ کم از کم ایک قرآن جو ہے وہ ضرور اس رات میں جو ہے وہ اس رات میں کہہ رہے ہیں اس ماہ میں, یعنی رمضان المبارک میں ایک قرآن ضرور تلاوت کرے مکمل. جی 100 آیات نماز میں پڑھنی ہے. جہاں ہم سورت فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں تو ہم صرف سورت اخلاص پڑھ لیتے ہیں. سورت اخلاص کی جگہ پہ ہم 100 آیات پڑھیں گے, یعنی کئی صورتوں کو بھی ملایا جا سکتا ہے. آپ ایک بڑی صورت جو حافظہ ہیں وہ اگر سورت البقرہ کی تلاوت کریں اور اس کی 100 آیات پڑھ لیں, اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اگر بڑی صورت نہیں آتی تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے, اچھا سوال جب درمیان میں آ جاتا ہے نا تو مائنڈ جو ہے وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے کہ ہم کس موضوع پہ بات کر رہے تھے, کیا پوائنٹ چل رہا تھا. صدقے کے حوالے سے بات کریں کہ صدقہ جو ہے وہ ہم اس رات میں انشاءاللہ ضرور دیں گے. ٹھیک ہے, صدقے کے بعد ہم قرآن کی تلاوت پہ بات کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے ضرور کرنی ہے اس رات میں بھی. اور کوشش کریں کہ آخری جو طاق راتیں ہیں, یعنی آخری 10 رات جو ہیں دن, ان میں آپ ایک قرآن ضرور مکمل کر لیں. اس طرح سے 3 قرآن بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ 10 دنوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں, یا کم از کم آپ منزل کے ساتھ کریں تو 7 دن میں آپ کا قرآن مکمل ہو سکتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, اور قرآن کے مہینے میں ہی اگر ہم قرآن کو نہ منائیں, قرآن کو نہ پڑھیں, تو پھر یہ زیادتی ہی ہوگی, جو کہ ہم خصوصاً اپنے ساتھ ہی کریں گے. تو اس لیے قرآن کی, اچھا یہاں پہ جو آتے ہیں نا کچھ خواتین کہتی ہیں ہماری ابھی روانی نہیں ہے تو ہم سے پڑھا نہیں جاتا, تو روانی کی وجہ بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. روانی نہ آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا تلفظ درست نہیں ہوتا, ہمارے قرآن پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے کم ہیں جس کی وجہ سے روانی نہیں آتی. جب ہم روزانہ تلاوت کریں, دن میں 2 بار کریں, ہم اس کو ساتھ جڑے رہیں, اپنے اس کو قریب رکھیں, تو ہمارے قرآن پڑھنے میں روانی بھی آ جاتی ہے. اصل میں ہم نے اس کا اتنا ادب کیا ہے کہ ہم نے ان کو لپیٹ کر جو ہے نا وہ اونچا الماریوں میں رکھ دیا, اور ہم بچوں کی پہنچ سے بھی اسے بہت دور رکھتے ہیں, جس وجہ سے بچوں کا بھی قرآن کے ساتھ ایک محبت اور ایک تعلق قائم نہیں ہو پاتا. جیسے آپ دیکھیں کہ قرآن موبائل کے ساتھ بچوں کا کیسا تعلق ہے. وہ جہاں دیکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مما ہم لے لیں, تھوڑا سا دے دیں پلیز, ایک کارٹون دیکھیں گے آپ دے دیں, یعنی بچوں کی ریکویسٹ ہی ہوتی. لیکن قرآن ہم نے اتنا دور رکھ دیا, اس کے لیے انہوں نے کبھی ریکویسٹ نہیں کی, وہ ہمیں زبردستی ہی کبھی ہمیں توفیق ہو تو ہم ان کو بٹھا کر کہتے ہیں بھی پڑھ لیں. تو علماء کہتے ہیں کہ قرآن بچوں کو قریب دیں. ادب ضرور ہے اس کا, لیکن ان کو ادب کے چکر میں اتنا دور نہ لے جائیں کہ بچوں کو اور قرآن کے درمیان فرق اتنا ہو جائے, یا ہمارے اور قرآن کے درمیان فرق اتنا ہو جائے, بلکہ اپنے ساتھ ٹیبل پہ رکھیں, کہتے ہیں اپنے قریب رکھیں. جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا, جیسے موبائل کی ضرورت ہے, وہ جہاں جاتا ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ قرآن کو اتنی اہمیت دیں گے, اسے زندگی کا واقعی میں لاہے عمل سمجھیں گے, زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو ضروری سمجھیں گے, تو آپ قرآن کو بھی اپنے قریب رکھیں گے. جب آپ نے اسے ضروری خیال نہیں کیا تو اس وجہ سے آپ نے قرآن کو بھی جو ہے وہ اپنے سے دور کر دیا. تو یہ بھی بڑا افسوسناک اور سوچنے والا لمحہ ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. بہت معمولی سا, یا دن میں ایک بار پڑھ لی اور دوبارہ کھولا ہی نہیں. تو بچوں کا بھی ظاہر بات ہے, وہ ہمیں جو ہم کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں.
تو اس کے بعد جو ہے ہم دعائیں ضرور کریں گے اس رات میں، اپنی ذات کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے دعائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ بھی دیا نا، تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے بھی ہم تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ پھر بھی ہمیں دعا سکھائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد میرے دل کو جو ہے وہ پھیر نہ دینا۔ یعنی دل کبھی بھی پھر سکتے ہیں، اگر ہم نے کہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو نیک سمجھ لیا، کسی کو گناہ گار سمجھ لیا، کہیں ہم نے اپنی بڑائی بیان کر دی، اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھ لیا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہمیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں سزا دے سکتے ہیں ہمارے ملک اللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ تو ہمیں خصوصاً یہ دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے بعد کبھی گمراہ نہ کرنا، اور دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے اچھا ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اگر دوسروں کی برائی نظر آ رہی، ساتھ ہی اپنی برائی ڈھونڈ لینی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ بڑا پن نہ آئے، ہم دوسروں کو برا نہ سمجھے، اور دوسروں کے اندر بھی ہم نے برائی کو برا سمجھنا ہے، نہ کہ اس انسان کو برا سمجھنے لگ جانا جو برائی کرتا ہے۔ اور پھر دعا جو ہے اپنی ہدایت کے لیے کرنی ہے، نیک اعمال میں آسانی کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، پھر اپنے والدین کے لیے، خصوصاً اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اور پھر جو ہے اپنے ملک کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، یعنی کہ اپنے جہاں جہاں مسلمان ہیں، یعنی پاکستان کے علاوہ صرف ملک ہیں، فلسطین میں آپ دیکھیں کس طرح سے ہر رمضان میں یہودی اٹیک کر دیتے ہیں، ان سے دیکھا نہیں جاتا ان کا ایمان، اور ان کے پاس یہی حل نکلتا ہے کہ وہ ان پہ جو ہے وہ ٹوٹ پڑیں، اور کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا ہی کر دیں، چند لفظ ہی ان کے لیے نکال دیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کی بات کرتے ہیں، اور اتنا ان کا اعلیٰ ایمان ہے، وہ تو ہم نے چلے دیکھا نہیں، لیکن ہم فلسطین جو کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ایمان تو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں، کیسے اسی جگہ پہ اگلے دن جہاں ان کے پیارے جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں، ان پہ حملہ ہوا ہوتا ہے نماز کے دوران، ان کے شہید ہوئے تھے پیارے، اگلے دن دوبارہ اسی جوش و خروش کے ساتھ سبحان اللہ وہ لوگ وہاں پر کتاروں میں لگے، پھر اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ثنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر نمازوں میں ان کے خشوع و خضوع نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ ایمان تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان تو فلسطینیوں کے مسلمانوں جیسا بھی نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کے جو اعمال ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے، اور پھر اسی طرح سے صالح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بنانے کے لیے، پھر ہی ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیحات ضرور کرنی چاہیے ہمیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کے حوالے سے اگر ہم فضیلت کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی جن جن اشیاء پر پڑتی ہے ان سب سے زیادہ عزیز مجھے یہ چار کلمات کہنا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو سورج کی روشنی جو ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جہاں جو نہ پڑتی ہو، دنیا میں اتنی چیزیں اور کہاں کہاں ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان چار کلمات کو کہنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ پھر بہت پیاری حدیث ہے، حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمیں یہ کلمات پڑھنے چاہیے، استغفار کی تسبیح کرنی چاہیے، کم از کم 100 بار ضرور پڑھنا چاہیے، رسول اللہ کی سنت رہی ہے۔ اور بھی جتنی تسبیحات ہے، یا حی یا قیوم ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں کہا گیا کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے سے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی کسی نے شام میں پڑھا تو دن کے گناہ، صبح میں پڑھا تو رات کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تسبیحات آپ سب جانتے ہیں، ان کو ضرور کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کہا گیا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو یہ تسبیحات انشاءاللہ ضرور کرنی ہے، اور جو جو آپ کے ذہن میں نیکی کے کام آتے ہیں ان کو آپ کرتے جائیے، لیکن ایک بات ضرور رکھیں کہ ہمارے ہاں کچھ بتایا جاتا ہے کہ نفل نماز پڑھیں اور اس میں جو ہے وہ سورہ قدر 7 بار پڑھنی ہے، یا 700 بار اس میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، مطلب اس طرح سے جو بتائے گئے نا، یہ کچھ بک لیٹس یا کچھ پیجز ملتے ہیں جس میں اس قسم کے نفل نماز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو صرف وہی طریقہ اپنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح ہمیں بتا دیا۔
تو یہ ہو سکتا ہے کسی نے اس طرح سے پڑھے ہوں اور ان کو اس طرح سے پڑھنے سے فائدہ ہوا ہو، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم آسان طریقہ اپنائیں جو ہمیں کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں بھی نا ان پیجز کے نیچے بھی قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں ہوتا، اور مختلف کتابوں کا یا کسی انسان کا، کسی علم والے کا جو حوالہ دیا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے سب سے افضل اور صحیح بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہاں پر آپ کے میں کمنٹ دیکھ لیتی ہوں کیونکہ ٹائم جو وہ پورا ہو رہا ہے، اس پہ ہم جتنی بھی بات کریں کم ہے۔ اصل میں یہ آپ سب کو باتیں پتہ ہی تھی، لیکن صرف ایک موٹیویشن ضروری تھی اس کے اوپر بات کرنا، اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ 100 آیات آپ نے 2 رکعت نفل میں پڑھنی ہے، آپ 50 پڑھ لیں یا 100 سے زیادہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو کم از کم 100 جو ہے نا، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو 2 رکعت نفل نماز میں 100 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ آپ کا سوال تھا، اس کا جواب دیا ہے۔ محمد ابراہیم کے نام سے ہیں یہ، پتہ نہیں ہے کون ہے۔ 100 آیات ایک ہی نماز میں پڑھنی ہے، ایک رکعت، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ اچھا، یہاں پہ کہ حائضہ عورت جو ہے وہ کس طرح سے عبادت کر سکتی ہے، تو اس میں دیکھیں آپ تسبیحات جتنی بھی ہیں آپ وہ کریں، اس میں استغفار، دعائیں کریں، دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ دعائیں کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں، آپ صدقہ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے درود شریف کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ زبانی کوئی آپ نے 30 پارا حفظ کر رکھا، آپ اس کو دہرانا چاہتی ہیں تو آپ زبانی وہ بھی دہرا سکتی ہیں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ نماز، روزہ اور باقاعدہ جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مصحف ہاتھ میں پکڑ کر، باوضو ہو کر، ایک وہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی آپ عمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، پارا 30 کی ہلا آپ نے کہا مکمل آیات 563 ہیں، مجھے یہ کم لگ رہی ہیں، 563 نہیں ہوں گی میرا نہیں خیال، کیونکہ اس میں تو کافی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں پارا 30 میں۔ جی، عرفا کا ہے کمنٹ کہ میم اگر کسی نے نماز نہ پڑھنی ہو مگر وہ اذکار وغیرہ کرتی رہے تو کیا اس سے بھی وہ رات مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ طاہر اصغر کا کمنٹ ہے کہ انہوں نے آج پہلی بار جو ہے وہ سیشن جوائن کیا، تو آپ بتائیے پھر آپ کو کیسا لگا، اور آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی آنے میں؟ ہم تو آپ کو روز دعوت دیتے رہے کہ آپ سب آئیں۔ اور اس میں یہ دعا جو ہے بہت زیادہ کثرت سے کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔